الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد باطنی بیماریوں پہ گفتگو ہو رہی ہے پچھلے چند دنوں سے، اور باطنی بیماریوں میں جو سب سے بڑی بیماری تکبر کی بیماری، انسان اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھے، یہ بیماری، اس کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ آج کی اس مجلس میں بھی اس تکبر کی ایک اور نشانی بیان کرنے کا ارادہ، اور وہ ہے کہ جس کے اندر تکبر ہوتا ہے اس کے اندر لوگوں کے ساتھ ہمدردی ختم ہو جاتی ہے۔ متکبر بندہ بائی ڈیفینیشن خود غرض ہو جاتا ہے، کیونکہ متکبر بندہ جو ہے وہ اپنا ہی سوچتا ہے، اپنے آپ کو بڑا کرنا چاہتا ہے، اپنی من مانی چاہتا ہے۔ تو اگر کبھی وہ ہمدردی کر بھی لیتا ہے، اس کے پیچھے کئی مرتبہ اپنی کوئی نہ کوئی غرض ضرور ہوتی ہے۔ تو بے غرضی والی ہمدردی متکبر شخص میں نہیں پائی جائے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے عرض کی کہ اللہ کے نبی، مجھے اپنا دل بہت سخت محسوس ہوتا ہے، تو اس کے لیے کیا کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کوئی وظیفہ کرنے کے لیے نہیں دیا، کوئی اور چیز پڑھنے کے لیے نہیں دی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ کسی یتیم کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھ دیا کرو، یتیموں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھو، اس سے تمہاری دل کی سختی دور ہوگی۔ تو یہ پکی بات ہے، جس کے اندر ہمدردی ہوگی اس کا تکبر غائب ہو جائے گا، اور جس کے اندر خود غرضی ہوگی یہ نشانی ہے تکبر کی۔ تو متکبر شخص کے لیے ہمدردی کرنا، دوسروں کی فکر کرنا، یہ مشکل ترین کام ہے۔ آج کل کے زمانے میں یہ جو چیزیں ہیں جن کو باطنی اچھائیاں کہتے ہیں، اس پر مغربی ملکوں میں بڑی ریسرچ ہوتی ہے کہ انسان اگر دل کا اچھا ہو، عاجزی کرتا ہو یا اور اچھائیاں کرتا ہو تو کیا اس کا کوئی فائدہ ہے؟ دنیاوی اعتبار سے اس کا فائدہ ڈھونڈا جاتا ہے، یا اس کے اوپر ریسرچ کی جاتی ہے کہ کیا ایسا کرنا انسانوں کے فائدے میں ہے یا نقصان میں ہے؟ تو امریکہ کی ایک بڑی یونیورسٹی ہے، جارجیا اسٹیٹ یونیورسٹی، وہاں پہ ایک بہت بڑا سائیکالوجسٹ ڈان ایمرسن کے نام سے، اور اس نے بڑی ریسرچ کی ہے مختلف چیزوں میں، اور اس نے یہ عاجزی اور تکبر کے اوپر بھی ریسرچ کی، اور اس نے کہا کہ یہ ایک ایسی ریسرچ ہے جو بڑی مشکل کام، کہ کیسے بتایا جائے کہ کسی کے اندر عاجزی ہے یا کسی کے اندر تکبر ہے۔
اس نے کہا میری ریسرچ میں مجھے بہت پرابلمز ہوئے، کیونکہ کسی کے اندر عاجزی ہونا یا تکبر ہونا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو گنی جا سکے، تو گنی جانے والی چیز نہیں، اس لیے ایک یہ مشکل چیز ہے اس کو معلوم کرنا، یہ لوگوں کے سامنے اس کے اوپر ریسرچ لے کے آنا کہ کون سا شخص جو ہے وہ متکبر ہے اور کون سا نہیں ہے۔ دوسرا اس نے کہا کہ کئی سالوں کی ریسرچ کے بعد ہم اس نتیجے پہ بھی پہنچے کہ یہ جو تکبر ہے یہ کوئی ایسی سٹیٹک سی چیز نہیں ہے، بہت سارے لوگوں میں کبھی کبھی تکبر نہیں ہوتا، اور کوئی ایسی صورت حال آ جاتی ہے کہ جہاں اس کا تکبر ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اور زیادہ مشکل ہے کسی کے بارے میں کہنا، بہت ہی حتمی فیصلہ دینا کہ یہ متکبر شخص ہے یا یہ متکبر شخص نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی ریسرچ میں اور پی ایچ ڈی ڈاکٹرز کو بھی شامل کیا، اور ہم سب بھی اس پہ متفق ہو گئے کہ جی یہ والی ریسرچ ہم کر کے نہیں دے سکتے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ فیصلہ سنا سکیں اپنی ریسرچ کی بنیاد پر کہ جی یہ شخص متکبر ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ گنی جانے والی چیز نہیں، اور یہ ایسی چیز ہے کہ یہ کبھی کبھی سر اٹھاتی ہے اور کبھی کبھی اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے، یعنی بہت عرصے تک تکبر ظاہر نہیں ہوگا ایک انسان میں، پھر اچانک اس سے یہ تکبرانہ چیز ظاہر ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ ہم سب اس پہ اگری ہو گئے کہ جی اس پہ حتمی ریسرچ نہیں کی جا سکتی، یہ کم از کم اس بات کی ریسرچ نہیں کی جا سکتی کہ ہم کسی کے بارے میں کہہ سکیں کہ وہ متکبر ہے یا نہیں ہے۔ مگر اس نے کہا کہ ہاں چند چیزوں پہ ہمارا اتفاق ہوا، اور ہم سارے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز نے اپنی اپنی ریسرچ میں اس چیز کو پایا، اور اس میں سے ایک چیز انہوں نے کہی کہ یہ جو شخص جس کے اندر سے تکبر نکل جاتا ہے وہ سارے لوگوں کا ہر دل عزیز بن جاتا ہے۔ تو جس کے اندر زیادہ عاجزی ہے، جس کا تکبر ختم ہو گیا، ہر ایک کو پسند آتا ہے، حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کو بھی پسند آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس کے اندر تکبر نہیں ہوگا وہ سب کو پسند آئے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرے۔ تو انہوں نے کہا ہم سب کا اس بات پہ اتفاق ہو گیا کہ جو عاجز شخص ہوگا، جس کے اندر سے تکبر نکل گیا، وہ آٹومیٹکلی ہمدرد ضرور ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بھی فرما دیا کہ اگر تمہارا دل سخت ہے تو ہمدردی کرو، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو، یہ سختی ختم ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہر دل عزیز ہوگا کیونکہ یہ ہر ایک کا ہمدرد ہوگا۔ تو اگر کوئی شخص اپنے اندر ہمدردی کا جذبہ ہر ایک سے پائے، بے غرض ہمدردی، آج کا زمانہ تو غرض والی ہمدردی ہے نا، کہ ہمدردی اسی کے ساتھ کی جائے جس سے کوئی فائدہ حاصل کرنے کی امید ہو، اور ایک ہوتی ہے ہمدردی کہ جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ دیکھتے ہیں کہ روڈ کراس کرنے والا بوڑھا روڈ کراس نہیں کر پا رہا، اپنے کاموں کو چھوڑ کر اس کو روڈ کراس کرواتے ہیں، یہ بے غرض ہمدردی ہے۔ تو یہ جو بے غرض ہمدردی یہ نشانی ہے کہ انسان اللہ کا مقبول بندہ ہے،
تکبر سے پاک بندہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آبزرو کیا کہ جس شخص کا تکبر نکل جائے گا وہ ہر ایک کا ہر دل عزیز بندہ بن جائے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کا مشہور واقعہ کہ آپ مسجد نبی میں تشریف فرما، ایک یہودی آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوا، قریب بیٹھ کے دیکھ رہا ہے جو آپ کچھ کر رہے ہیں. ایک مسلمان دور کے قبیلے کا بڑی اضطرار کی حالت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، اللہ کے نبی ہمارے علاقے میں قحط آیا ہوا ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی مدد لینے کے لیے آیا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہماری مدد ہو جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی تو آپ کو بہت ہی زیادہ افسوس بھی ہوا کہ جی اتنا قحط آیا ہوا ہے اور اس طرح لوگ بہت ہو رہے ہیں. تو مدد کرنا بھی چاہ رہے تھے مگر اللہ کی شان اس وقت وہاں بھی فاقہ. اس یہودی نے دیکھا کہ آپ مدد تو کرنا چاہ رہے ہیں مگر آپ کے پاس ہے کچھ نہیں، تو اس نے کہا کہ دیکھیے میرے پاس جو ہے وہ کھجور کے بہت سارے بورے ہیں جو میں آپ کو دے سکتا ہوں قرض کے طور پہ، فلاں تاریخ تک مجھے واپس کر دیں تو یہ قرض میں آپ کو دے سکتا ہوں. تاریخ طے ہو گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یہودی سے بورے، اب کتنے بورے تھے، 10 تھے، 15 تھے یا اس سے زیادہ تھے، یا جتنے بھی وہ بورے تھے آپ نے قرض کے طور پہ اس سے لے لیے اور آپ نے تاریخ طے فرما لی کہ فلاں تاریخ کو یہ بورے واپس کر دیے جائیں گے. اور یہ جو دور کے قبیلے کے مسلمان آئے ہوئے تھے یہ سارے بورے ان کو دے دیے کہ جا کے وہاں کے لوگوں کی مدد کرو ان کھجوروں کے ذریعے سے. وہ شخص بھی یہ سارے بورے لے کے چلے گیا. جو تاریخ طے ہوئی تھی اس تاریخ سے کئی دن پہلے یہ یہودی مسجد میں داخل ہوا اور بڑی بدتمیزی کے انداز میں اس نے کہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نام لیا، اے محمد. اللہ اکبر. صحابہ کرام نے یہ بدتمیزی کا لہجہ سنا تو حیران ہو گئے اور کہنے لگا کہ میرا قرض واپس کرو. جب یہ بدتمیزی کا لہجہ صحابہ کرام نے سنا تو آپ کو بہت ناراضگی ہوئی، مگر یہ یہودی دیکھتا ہے کہ اللہ کے نبی کے مبارک چہرے پہ کوئی ناراضگی کے اثر نہیں ہے. اب وہ آگے ہوا اور اس نے آپ کے مبارک کپڑوں کو پکڑ کے پھر کھینچنا شروع کیا کہ واپس کر میرا قرض جو تو نے لیا ہے. اب تو صحابہ کرام کا غصہ عروج پہ، مگر یہ یہودی دیکھ رہا ہے کہ آپ کے مبارک چہرے پہ ناگواری بھی نہیں. اس نے اور زیادہ بدتمیزی کی اور آپ کو باپ دادا کا طعنہ دیا کہ تم عبد المطلب کی اولاد جو ہو تم ایسے ہی ہو، لوگوں سے قرض لیتے ہو اور واپس نہیں کرتے. اب بھی آپ کے مبارک چہرے پہ ناگواری نہیں، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے رہا نہیں گیا. آپ نے کہا کہ اپنی آواز بند کر ورنہ تیرا سر قلم کر دوں گا. اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے، جو قرض خواہ ہے اس کو حق ہے کہ وہ اپنا قرض واپس مانگے. تو فلاں جگہ جاؤ، کھجور کے بورے پڑے ہیں وہ ان کو دو اور چند بورے زیادہ دینا کیونکہ تم نے اتنی سخت بات ان سے کی ہے. اللہ اکبر. وہ آدمی کھجور کے بورے تو لے آیا، اس کے بعد آپ کی مبارک خدمت میں حاضر ہوا اور کہا
کہ میں دین اسلام قبول کر رہا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو نبی آخر الزماں ہوں گے ان کے ساتھ جتنی جہالت کا معاملہ کیا جائے گا، ان کا صبر اور ان کی عاجزی اتنی ہی بڑھتی جائے گی۔ اور یہ معاملہ میں نے آپ کی مبارک زندگی میں آپ کی مبارک جو ہے وہ صحبت میں یہ دیکھ لیا، اس لیے میں دین اسلام قبول کر رہا ہوں۔ تو جس کے اندر عاجزی ہوگی اس کی طبیعت میں ہمدردی ہوگی، اور اس کو ہر بندہ پسند کرے گا، اپنا ہو یا غیر ہو، اس پر فدا ہوگا۔ یہ اللہ والوں پہ جو لوگ فدا ہوتے ہیں، اور یہ جو کتابوں میں داستانیں لکھی ہوئی ہیں اور آج تک ہم دیکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ والوں کے دل میں ہمدردی، اللہ والوں کی طبیعت میں عاجزی، تکبر سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، ہر ایک کے دل میں گھر کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عاجزی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی ہمدردی نصیب فرمائے۔ اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے۔ کچھ لوگوں نے بیماری سے شفا کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ واحسن الجزاء۔